السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 بولم 22 ایپیسوڈ نمبر 66 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی آرچ بشپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اسی دوران اس کا ساتھی وہ بگی لے کر جوجن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جوجن اس کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں تو آرچ بشپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ کہاں رہ گیا؟ آرچ بشپ کا ساتھی یہ سن کر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وہ تو بیمار ہو گئے تھے، اچانک ان لوگوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، لہٰذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ان کے بدلے مجھے آنا پڑا، کیا میں ان کا دیا گیا کام مکمل کر سکتا ہوں؟ جوجی نے سن کر کہتا ہے مجھے آپ کی باتوں کی تصدیق کرنی ہوگی، کیا آپ کے پاس آرچ بشپ کا کوئی فرمان ہے؟ اور پھر وہ فوری طور پر فرمان دکھاتے ہوئے کہتا ہے آپ یہ پڑھ کر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جوجن فرمان پڑھنے کے بعد اس بات کی تصدیق کر لیتا ہے تو آرچ بشپ کا ساتھی انہیں بتاتا ہے، جو کہ اصل میں ایک بہروپیہ ہوتا ہے، کہ آرچ بشپ نے تمہارے لیے اور شہزادی اوادوکیا کے لیے بہت سے تحفے تحائف بھیجے ہیں، اور یہ تمام تحفے اس لیے ہیں کہ وہ اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ سکیں تاکہ آپ دونوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور پھر جیسے جوجن یہ تمام باتیں سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ جیسے تحفے تحائف والا صندوق کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں بہت سے ہیرے جواہرات اور کپڑے ہوتے ہیں، اور پھر جوجن ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے جب تک میرے نکاح کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک آپ اپنے کمرے میں آرام کریں گے۔ دوسری طرف چاغری صاحب اپنے بھائی تغرل صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ، ہم دونوں آہستہ آہستہ موت کے قریب چلتے جا رہے ہیں، یعنی کہ 1 سال اور مزید کم ہو گیا، لیکن خوشی ہے کہ اس بہار کے سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں الپرسلان کی شادی دیکھنے کا موقع مل گیا۔ غرض کے الپرسلان کے تمام گھر والے اس منگنی کی تقریب سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد الپرسلان کی شادی ہو جائے گی، اور پھر تمام لوگ ان دونوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سلیمان بھی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف الپرسلان کی شادی ہو جائے گی اور اس کے ہاں بھی اولاد پیدا ہو جائے گی، تو دوسری طرف الپرسلان سے پہلے ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی، اور میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے بہت بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی وہ بچہ ہمارے ساتھ کھیل کود رہا ہوگا۔ کارجہ خاتون یہ تمام باتیں سن کر خاموش رہتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ میں نے سلیمان اور کنک قبیلے والوں سے یہ بات چھپائی ہے کہ ان کا بچہ مر چکا ہے۔ ایک طرف یہ بات چیت جاری ہوتی ہے تو دوسری طرف اربز خان کے پاس ایک بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ میں رنگوں والی تھالی ہے، اس میں سے آپ ایک کوئی رنگین دھاگا اٹھاؤ۔ تو اربز خان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور ایک پیلے رنگ کا دھاگا اٹھا لیتا ہے، ویسا ہی پیلے رنگ کا دھاگا گوہر خاتون کے ہاتھ میں بھی موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ اربز خان اور گوہر خاتون بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الپا گوت شربت والے ڈرموں میں نیند کی دوائی ملا رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ الپرسلان اور بازنطینی گورنر نے مل کر پہلے ہی منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ اگر تم واسپورا گان کے علاقے سے جوجن کو علیحدہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اوادوکیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی جوجن سے شادی کرنے پر رضامند کرنا ہوگا، اور پھر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نیند والی دوا ملائیں گے اور تمام لوگوں کو بے ہوش کرنے کے بعد ہم اپنا کام بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین ایک طرف وہی پادری جو کہ آرچ بشپ کی جگہ اس قلعے میں آیا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحفے تحائف لے کر شہزادی اوادوکیا والے کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر شہزادی اوادوکیا شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے، اور پھر جیسے وہ پادری اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو شہزادی اوادوکیا اور اس کی سہیلیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر وہ شہزادی اوادوکیا سے کہتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں آرچ بشپ وقت پر یہاں نہیں پہنچ پائے، ان کی جگہ میں آیا ہوں۔ اور پھر جیسے وہ تمام لوگ اس تحفے تحائف والے صندوق کو کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پادری اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک خنجر نکالتا ہے اور نستر کے سینے میں گھسا کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ساتھی شہزادی اوادوکیا اور اس کی سہیلی کی گردن پر خنجر رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میری بات کو غور سے سنو۔ دوسری طرف جوجن اور اس کے ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایوان جوجن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے تم شہزادی اوادوکیا کے آنے کا انتظار کر رہے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب تک بھاگ چکی ہوگی کیونکہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جوجن یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں شہزادی اوادوکیا کے کمرے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ اتنی دیر ہو چکی ہے، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ کاؤ منوس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ دلہن کو تیار ہونے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، لیکن دوسری طرف شہزادی اوادوکیا کو بے ہوش کرنے کے بعد اسے تحفے تحائف والے صندوق میں منہ پر پٹی باندھنے کے بعد گھسا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک طرف شہزادی اوادوکیا کو صندوق میں ڈالنے کے بعد گھوڑے والی بگی میں رکھا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پادری اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہزادی اوادوکیا کو اغوا کرنے کے بعد قلعے سے فرار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی جوجن شہزادی اوادوکیا کے کمرے میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نستر بے ہوش پڑا ہے۔ جوجن پریشان ہو کر نستر کے پاس جاتا ہے اور اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اٹھو، مجھے بتاؤ یہاں پر کیا ہوا؟ وہ بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور درد میں کراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آدمی جو آیا تھا وہ پادری نہیں تھا، وہ شہزادی اوادوکیا کو بے ہوش کرنے کے بعد قلعے سے باہر لے گیا۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں شہزادی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن فوری طور پر میں تمہارے لیے حکیم کو بلاتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی جوجن قلعے کے صحن میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سپاہی اور رتی کے سپاہی شراب پی پی کر مدہوش پھر رہے ہیں، یعنی کسی کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔
یہ صورتحال دیکھنے کے بعد جوجن پریشان ہو جاتا ہے کہ کسی بھی سپاہی سے کچھ پوچھنا بے وقوفی ہوگی کیونکہ کوئی بھی ہوش میں نہیں ہے، اور پھر وہ پہرے دار سپاہیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا کچھ دیر پہلے کچھ لوگ یہاں سے گھوڑا گاڑی کے ذریعے کچھ سامان لے کر گئے ہیں؟ پہرے دار سپاہی کہتا ہے جی حضور، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلے ہیں۔ یہ سنتے جوجن پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے فوراً اپنے سپاہی کو جمع کرو اور ان کا پیچھا کرو۔ اور پھر جیسے ہی پادری اور اس کا ساتھی جنگل میں ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس گھوڑا گاڑی کو لے کر فوری طور پر قرار گاہ کے پاس پہنچ جاؤ، یعنی کہ الپرسلان کے ہیڈ کوارٹر کے پاس۔ اور پھر گھوڑا گاڑی چلانے والا شخص اپنا صلیبی لباس اتار کر پھینک دیتا ہے اور اپنے ترکوں والے لباس میں واپس آ جاتا ہے۔ اسی دوران جوجن بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چاروں طرف پھیل جاؤ، اگر شہزادی اوادوکیا کو کسی کو بھی کوئی سراغ ملے تو فوری طور پر مجھے آ کر بتانا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا گاڑی چلانے والا شخص جو کہ اصل میں ایک ترک ہوتا ہے وہ ہیڈ کوارٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہیڈ کوارٹر کے باہر کھڑے ہوئے پہرے دار سپاہی سے روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، تو تاجر جواباً کہتا ہے مجھے حمزہ بن داؤد نے بھیجا ہے اور میں ابراہیم ینال کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر آیا ہوں۔ اور پھر جیسے وہ پہرے دار سپاہی صندوق کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں شہزادی اوادوکیا بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ سپاہی وہ دیکھ کر مسکراتا ہے اور باقی سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اسے اندر جانے کی اجازت دے دو۔ اور پھر وہ سپاہی جس کا نام کوتائی ہوتا ہے وہ فوری طور پر ابراہیم ینال کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آپ جس مہمان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے۔ یہ سنتے ابراہیم ینال کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جاتی ہے۔ ایک طرف جوجن اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں پر ترک سپاہی نے صلیبی لباس کو اتار کر پھینکا ہوتا ہے، اور اپنے اصلی لباس میں واپس آنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ لباس دیکھتے ہی جوجن سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کوئی ترک ہی شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کاکاؤ منوس جان بوجھ کر رتی اور ایوان پر غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا بھائی اوادوکیا سے شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ اوادوکیا جوجن سے شادی کرنا چاہتی تھی، یعنی کہ وہ ایوان سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ضرور تم دونوں بھائیوں نے مل کر کوئی منصوبہ بنایا ہے اور اس منصوبے کے تحت تم نے شہزادی اوادوکیا کو قلعے سے فرار کروا دیا ہے یا پھر اسے اغوا کروا دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ شہزادی اوادوکیا کہاں ہے؟ رتی جواباً کہتا ہے تم محض مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میرا بھائی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اوادوکیا اتنی بھی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جتنا واسپورا کان کا علاقہ، یعنی کہ ہم دونوں بھائی واسپورا کان قلعے کا ولی عہد بننا چاہتے ہیں، نہ کہ شہزادی اوادوکیا سے شادی کے خواہش مند تھے۔ اور اب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم ایسی گھٹیا حرکت کیوں کریں گے؟ کاکاؤ منوس جواباً کہتا ہے مزید زمینیں حاصل کرنے کے لیے تم ایک طرف واسپورا کان کے قلعے کا ولی عہد بننا چاہتے ہو تو دوسری طرف اوادوکیا سے شادی کرنے کے بعد اس کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لو گے۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے میرا خیال سے رتی بالکل ٹھیک بول رہا ہے، شہزادی اوادوکیا کو الپرسلان نے اغوا کروایا ہوگا۔ یہ سنتے الپاگود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں واقعی ان دونوں کو ہماری اصلیت کے بارے میں علم نہ ہو جائے، اور پھر کاکاؤ منوس جوجن کو خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے الپرسلان ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، وہ صرف میدان جنگ میں لڑنا جانتا ہے لیکن وہ عورتوں کے ذریعے کوئی بھی چال نہیں چلتا۔ لبارت کے بیٹے سن کر کہتے ہیں اپنی بکواس بند کرو، ہم یہاں پر الپرسلان کی تعریفیں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ نہ تو میں نے اور نہ ہی میرے بھائی نے شہزادی اوادوکیا کو اغوا کیا ہے، یہی سچائی ہے، چاہے تم ہمارا یقین کرو یا نہ کرو۔ یہ کہتے لبارت کے بیٹے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر لبارت کے بیٹوں کے جانے کے بعد کاکاؤ منوس جوجن سے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ ایوان نے ہی اوادوکیا کو اغوا کروایا ہے، لیکن میں الپرسلان کی مدد سے شہزادی اوادوکیا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تم میرا یقین کرو۔ اب تو ویسے بھی تم میرے رشتہ دار بننے والے ہو، تم سے اب کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت ہی جلد الپرسلان کی مدد سے لبارت کے بیٹوں سے بدلہ بھی لیں گے اور ان سے جان چھڑوانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر کاکاؤ منوس اپنا سارا منصوبہ جوجن کو سناتے ہوئے کہتا ہے میں نے اسی وجہ سے مشروبات والے ڈرموں میں نشے والی دوا کو ملا دیا تھا تاکہ الپرسلان صبح کے وقت یہاں پر پہنچ جائے اور لبارت کے بیٹوں کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے بعد انہیں جہنم واصل کر دے۔ ناظرین، ویڈیو کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔